faiz. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلى الله تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں. عید خوشی کو کہتے ہیں, عید مسرت کو کہتے ہیں. خوشی کا مطلب ہے عید. عید سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عید سے مراد ہوتا ہے بار بار آنے والی خوشی, لوٹ کر آنے والی خوشی. یہ عید ہے, خوشی کا دن ہے. آپ حضرات جو دروازے میں بیٹھے ہیں, دروازے میں کھڑے ہیں, وہ آگے آ جائے, درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد قد ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نصیحت فرما رہے تھے. نصیحت کے دوران آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے. جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے. تو صحابہ کرام کے کان میں آواز آئی. صحابہ کرام کے کان میں جیسے آواز کا آنا تھا, آپ دروازے کے بیچوں بیچ بیٹھے, دروازے میں بیٹھے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ختم ہوئی, سب لوگ اٹھ اٹھ کے اپنے گھر جانے لگے, تو وہ صحابہ کرام جس کے کان میں میرے آقا کی آواز آئی وہ دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے. سب نے کہا اٹھو. کہنے لگے میں اٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں, حضور نے بٹھایا, ان کا نام لیا نہیں تھا. جو جہاں ہے ہنگامی بولا تھا, جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے. بولے حضور نے ہنگامی بولا تھا, جو جہاں ہے وہیں پر بیٹھ جائے. بولے حضور نے بٹھایا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ارے ان کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا, شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے عمر, آج تم بھی مجھے نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آقا نے بٹھایا, آقا نے بٹھایا ہے. جب بات چلی, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابہ کرام کے قریب آئے اور کہنے لگے اٹھ جاؤ. جیسا کہنا تھا ایسے فوراً اٹھ گئے, کیونکہ جس نے بٹھایا ہے اسی نے اٹھایا ہے, جس نے بٹھایا ہے اسی نے اٹھایا ہے. جب صحابہ کرام کا یہ عقیدہ دیکھا, محبت کو دیکھا, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو آ گیا. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی, جیسا تو نے میری بات پر عمل کیا,
جیسا تو نے میری بات پر عمل کیا ہے اسی طرح اگر میری امت میری بات پر عمل کرے گی اس کو کبھی مصیبتوں کا سامنا نہیں ہوگا، اسے کبھی مصیبتوں کو دیکھنا نہیں پڑے گا۔ تو آج ہم سوچتے ہیں ہم انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، ارے انقلاب بھیڑ جمع کرنے سے انقلاب نہیں ہوتا، بھیڑ جمع کرنے سے انقلاب نہیں ہوتا، ریلیاں نکالنے سے انقلاب نہیں ہوتا، بڑے بڑے جلسے کرنے سے انقلاب نہیں ہوتا، چوراہے میں لوگوں کو جمع کرنے سے انقلاب نہیں ہوتا۔ انسان اگر انقلاب پیدا کرنا ہے تو خدا کے گھروں کو آباد کر دے، خدا کے گھروں کو آباد کر دے تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ایک بات کا خیال رہے، مسجد کی زینت یہ مائک نہیں ہے، مسجد کی زینت یہ چٹائی نہیں ہے، مسجد کی زینت یہ پنکھا نہیں ہے، مسجد کی زینت جو ہے اے سی نہیں ہے، گالیچے نہیں ہے، اچھا سا فرش نہیں ہے، مسجد کی زینت ہے تو وہ نمازی ہے، مسجد کی زینت جو ہے وہ نمازی ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہوگا کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، عید کا موقع ہے، ایسے خوشی کے موقع پر اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج ہم بھی ورلڈ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اللہ پاک سب کو امن و امان میں رکھے، اللہ پاک سب کو امن و امان میں رکھے۔ آج ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، عیدگاہ میں بیٹھے ہیں، لوگ چندہ بھی دے رہے ہیں، لوگ چندہ بھی دے رہے ہیں۔ میری بات پر غور کریں، پہلے اعلان ہو گیا کہ جھولی والے جھولی لے کر کے نکلتے ہیں، جو دینا ہو جو ڈالنا ہو آپ جھولی میں ڈالیں، ڈالنے والا ہاتھ سے ڈالے گا، لینے والا بھی جھولی بچھا کر کے لیتا ہے، وہاں کوئی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں دینے میں فرق ہے، دینے میں فرق ہے۔ ایک بندہ دیتا ہے اللہ اس کے 10 دیتا ہے، کتنے دیتا ہے؟ اللہ اس کے 10 دیتا ہے۔ ایک بندہ دیتا ہے اللہ اس کو 70 دیتا ہے۔ ایک بندہ وہ دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ 400 عطا فرماتا ہے، اور ایک بندہ دیتا ہے اللہ اسے 700 عطا فرماتا ہے، 700 عطا فرماتا ہے۔ اب بتاؤ کون سا لینا چاہتے ہو، کون سا لینا چاہتے ہو آپ؟ کون سی بات پر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ ارے میں آپ کو بتاؤں، دینے میں بھی فرق ہے، دینے میں بھی فرق ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا ڈبل منافع کون سا بینک دیتا ہے نا بھائی؟ ایسا ڈبل منافع کون سا بینک دیتا ہے؟ ارے دینے والے کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، عقیدہ ہے نا بھائی ہمارا؟ ہم پانی پیتے ہیں حاجی صاحب، ایک نوالا روٹی کھاتے ہیں نا بھائی، منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، چبانے کے بعد پیٹ میں اتارتے ہیں، آپ کو بھروسہ ہے کہ پیٹ میں اتر جائے گا؟ آپ کو بھروسہ ہے یہ لقمہ گلے سے نیچے اترے گا؟ بھروسہ ہے نا؟ ارے اس سے کئی گنا زیادہ رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، اس سے کئی گنا زیادہ رب کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ ارے بھروسہ کس طرح سے رکھاتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں آتی تھی، صحابہ کرام دوڑتے ہوئے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ حضور قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہمارے جانور بلک رہے ہیں، ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، کچھ ایسا کیجئے، رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، اپنی رحمت کو برسائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی محبت کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میرا رب فجر میں کوئی انتظام کر دے گا۔ کتنا بھروسہ،
میں لینے کی بات کر رہا ہوں، کس طرح سے لیتے ہیں اور کس طرح سے دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں لینے والا بھی فی سبیل اللہ لے اور دینے والا بھی فی سبیل اللہ دے، ہے نا؟ دونوں میں اگر للہیت ہے تو کام میں برکت عطا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فجر میں میرا رب انتظام کر دے گا۔ صحابہ کرام اب انتظار کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا ہے فجر میں میرا رب انتظام کر دے گا۔ صحابہ کرام اب انتظار کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا ہے فجر میں میرا رب انتظام کر دے گا۔ فجر ہوا تو کیا دیکھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جان آ گئی، جان میں جان آ گئی۔ اب ہماری بھوک ختم ہو جائے گی، اب ہماری پیاس ختم ہو جائے گی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی قطار لے کر کے کہاں گئے معلوم ہے؟ جہاں تاجر لوگ کھڑے تھے، تجارت کرنے والے۔ جب تجارت کو سامنے اونٹوں کی قطاریں لا کر کے کھڑی کر دی، صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ، ہم نے تو سوچا تھا عثمان غنی کا مال ہماری طرف آ رہا ہے، آج ہماری بھوک ختم ہو جائے گی، آج ہماری پیاس ختم ہو جائے گی، لیکن آپ تو مال تجارت کرنے والوں کے پاس لے کر کے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کرنے والوں سے کہا کیا میرا مال خریدو گے؟ میرا مال خریدو گے؟ تاجر کہنے لگے کہ ہم خریدیں گے۔ میری بات پر غور کریں میرے بھائیوں، آج ہمارے بھائی جب تک کوئی فوٹو کھینچنے والا نہیں ہوتا وہاں تک کوئی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا بھی کہے گا فوٹو کھینچوانا تھا ہم نے کھینچوا لیا، اب تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ تیرا کام تو فوٹو سے چلتا تھا۔ بھائی فوٹو سے دینا، فوٹو کھینچوا کر کے دینا، اس کی ذلت ہے، اس کی رسوائی کر کے تم خیرات کرتے ہو، اس کی مدد ایسی مدد نہیں ہوتی۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں بات بتاؤں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں سے کہا تم میرا مال خریدو گے؟ بولے خریدیں گے۔ بولے ایک بوری کے پیچھے ہم 20 روپے کا منافع دیں گے، پوری بوری کے پیچھے، 1 روپے کے پیچھے نہیں، ہاں پورا کنٹل نہیں ہوتا 50 کلو کا، ایسا 1 بوری کے پیچھے ہم 20 روپے کا منافع دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ تاجر سوچنے لگے، کہنے لگے پورے عرب میں ہم ہی تو مالدار ہیں، ہمارے سوا ان کا مال کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خریدنا ہو تو خرید لو، ورنہ میں کوئی اور جگہ پر بیچ دیتا ہوں۔ تاجر کہنے لگے کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ بولے نہیں خریدنے والا، تم 1 بوری کے پیچھے مجھے بس 20 روپے دے رہے ہو، میرا ایسا خریدنے والا ہے 1 روپے کے پیچھے چاہے تو وہ 10 دے دے، چاہے تو وہ 70 دے دے، چاہے تو وہ 400 دے دے، چاہے تو وہ 700 دے دے۔ تو وہ تاجر کہنے لگے ایسا تو کون خریدنے والا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کی قطاروں کی قطار لے جا کر کے صحابہ کرام کے بیچ میں رکھ دی۔ اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ یہ تو مسجد بنائی ہے، میں نے کہا حاجی صاحب نے بنائی ہوگی، ارے وہ خانہ کعبہ جس کے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے پر لگے، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، میرے آقا کا بھی ہاتھ لگائے، ایسا کعبہ ہے تو بھی کعبے کے اندر کسی بھی مومن بندے کا دل دکھا کر کے جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر انتقال ہو جاتا ہے تو بھی اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائی جو بیٹھے ہیں آج خوشی کا دن ہے، آپ سوچو آپ مسجد میں آئے ہو، کہیں آپ کا بھائی ناراض نہ ہو، آپ مسجد میں آئے ہو آپ کا پڑوسی ناراض نہ ہو، آپ مسجد میں آئے ہو آپ کے محلے والا کوئی ناراض نہ ہو۔ اگر ناراض ہے نہ اللہ روزوں کو قبول کرے گا، نہ تمہاری زکات کو قبول کرے گا، نہ تمہارے حج کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے ابھی بھی وقت ہے، سب سے مل جاؤ، ارے سب سے پہلے سلام کرے وہ جنتی ہے، آگے بڑھ چڑھ کر کے سلام کرے وہ جنتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔ میں جو ہے کمیٹی والوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں،
کیونکہ آپ بھی باقی رہ جائے وہ اچھی بات نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ گلاس بھر کے پانی پیتے ہیں تو خدا کی ذات پر بھروسہ ہے تو وہ پانی اترے گا. اسی طرح ہم جو کام کرتے ہیں، جماعت کا کام کرتے ہیں، اتنا تو بھروسہ رکھے کہ ہمارے گھر کا کام ادھورا نہیں دیتا تو رب کے گھر کا کام کہاں سے ادھورا رہے گا. ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ، میں ایک جگہ کی بات بتا رہا ہوں. گاؤں کا نام ویرا کھاڑی، بروڈے سے پہلے ویرا کھاڑی. وہاں ہمارے پیر و مرشد، اللہ پاک کا احسان ہے، ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ نے 27 برس تک مجھے اپنی غلامی میں رکھا ہے. 27 مہینے نہیں، 27 برس تک یہ فقیروں کے جوتے سیدھے کیے. 27 برس تک یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. اس کے لیے کہتے ہیں فقیروں کی تقریر نہیں ہوتی، فقیروں کے نکتے ہوتے ہیں، فقیروں کے نکتے ہوتے ہیں. تو ہمارے پیر و مرشد، آخری بات بتا رہا ہوں، ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ سے کہا حضور آپ نے سنگ بنیاد ڈالی، آپ نے سنگ بنیاد ڈالی، آپ جو دینا تھا وہ بھی دے دیا. پھر اس کے بعد کیا کہتے معلوم ہے؟ دعا کرو. ہمارے پاس رقم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ پاک آسان کر دے تو اب فقیر کی زبان سنو. میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حساب کمپلیٹ رکھنا، اللہ سب کام آسان کر دے گا. حساب کمپلیٹ رکھنا، اللہ پاک سب کام آسان کر دے گا. تو یاد رہے، اتنا تو بھروسہ، ارے کام کرتے جاؤ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو نہ کسی سے چندہ مانگتے ہیں، کوئی چیز نہیں. جو بھی کام دیکھتا ہے وہ آ کر کہتا ہے ہمارے پیسے بھی لگا لو. باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کام کرتا جا، اللہ تیرا ہر ایک کام آسان کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں اتفاق کی محبت عطا فرمائے، اور کسی سے نا اتفاقی ہو حبیب کے صدقے میں سب ایک ہو جاؤ، سب نیک ہو جاؤ. آپ سب ایک اور نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سب کی دعاؤں کو میرا رب قبول فرما لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، بر گیا زخموں سے سینہ، ہو گیا دشوار